اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے انجام کے ساتھ ہوا تھا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانی کی بے حرمتی کی تو نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ شعراء رکوع نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، تکذیب کی قوم لوط نے رسولوں کی۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کیا تم تقوی نہ کرو گے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ انڈرلائن لفظ ہے اخوہم، الف خا واو سے بنا، ان کے بھائی۔ اخو کا بنیادی مفہوم ایک حلقے یا کسی ایک کھونٹے کے ساتھ بندھے ہونا ہے۔ یہ لفظ بھائی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو قبیلہ، دین، کسی صفت، معاملہ یا مقصد میں مشترک یا ہم مشرب ہو۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور آپ ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے سدوم اور امورا کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ ایک انتہائی زرخیز علاقہ ہے۔ اکثر لوگ خوشحال تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دیے وسائل کو اپنی محنت اور زور بازو قرار دیتے تھے۔ ذاتی مفاد اور خواہشات کی تکمیل ان کا وتیرہ تھا۔ اس قوم کی طرف کئی رسول بھیجے گئے، لیکن یہ لوگ اپنی طرز بدلنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے اور ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینے کی تلقین کی۔ آیا نمبر 163 میں یہ رمز بھی پوشیدہ ہے کہ دراصل رسول کی اطاعت سے ہی تقوی کا حصول ممکن ہے۔ وما أرسلكم علیہ من اجر ان اجرج الا علی رب العالمین، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ اتاتون ذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں پر عالمین سے؟ ذکران زال کاف را سے بننا، ذکور مذکر نر۔ آپ نے ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ پیغام حق پہنچانے میں نہ تو آپ کی کوئی ذاتی غرض اور نہ ہی اس کے بدلے میں وہ ان لوگوں سے کسی معاوضے کے طلبگار ہیں۔ یہ قوم اخلاق کی پستی کا شکار تھی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر طبعی فعل کرتے تھے۔ مردوں کا آپس میں اختلاط اس قوم کا دستور بن چکا تھا۔ اس بات کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 81 میں بھی ہے۔ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے بجائے عورتوں کے،
بلکہ تم ہو ایک قوم حد سے بڑی ہوئی۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو جو تخلیق کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہارے جوڑے سے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایک قوم ہو حد سے گزر جانے والے۔ عادون عین دال واو، حدود سے باہر نکل جانے والے، ٹرانسگریسنگ۔ لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بے حیائیوں اور برے کاموں پہ ملامت کی اور گمراہیوں کے اندھیرے سے نکلنے کے لیے نیک اعمال کی تلقین کی۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، وہ بولے اگر تم باز نہ آئے اے لوط تو ضرور نکال دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، کہا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، میرے رب نجات دے مجھے اور میرے اہل کو اس سے جو عمل یہ کرتے ہیں۔ تنتا ہے نون ہا یا سے بنا، تم منع ہوئے، تم باز آئے۔ قالین کاف لام یا سے بنا، قابل نفرت جاننے والے۔ لوط علیہ السلام کا اصلاح احوال کا پروگرام نافرمانوں کو سخت ناگوار گزرا، اور وہ حق بات کو اور دائی حق کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھنے لگے۔ جب وہ آپ کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے سکے تو وہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ ان کے برے فعل سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کے انتہا کوششوں کے باوجود جب قوم راہ راست پر آنے کو آمادہ نہ ہوئی تو آپ نے رب کریم سے اس گندے ماحول اور معاشرے سے نجات کی دعا کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، بس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے سب اہل کو۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے نیست و نابود کر دیا پچھلوں کو۔ عجوزہ عین جیم زا سے بنا، بہت عاجز کمزور، بڑھیا۔ غابرین غین با را سے بنا، حق میں پیچھے رہ جانے والے۔ دمرنا دال میم را سے بنا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ We destroyed۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نجات دی، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہے اور عذاب کا مزہ چکھے۔ آپ کی بیوی کے اس انجام کی وجہ سورہ تحریم آیا نمبر 10 میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دہراتا ہے ایک مثال ان کے لیے جو کفر کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، وہ دونوں ماتحت تھی ہمارے دو بندوں میں سے، دو صالح بندوں کی، سو خیانت کی دونوں نے، تو کام نہ ہے وہ ان دونوں کے اللہ کے حضور کچھ، اور کہہ دیا داخل ہو جو آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ قانون ربی میں رشتہ داریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل بات اعمال صالح ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور برسایا ہم نے ان پہ ایک برساؤ تو کیا ہی برا برساؤ تھا متنبع کیے جانے والوں پر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور نہیں ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی تو عزیز ہے رحیم ہے۔ مطر میم تا را سے بنا، بچھاڑ، رینٹ، شاور۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قوم لوط کی یہ بستیاں
تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس عذاب کی کچھ تفصیل ہمیں سورہ ہود کی آیہ نمبر 82 اور سورہ ہجر کی آیہ نمبر 75 میں بھی ملتی ہے، جس کے مطابق یہ بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پہ پتھروں اور سنگریزوں کی اتنی بچھاڑ پڑی کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ حجاز سے شام کو ملانے والے شاہراہ پر اس تباہ شدہ بستی کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ 4000 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اس علاقے میں پھیلی ویرانی ختم نہیں ہوئی۔ اس تباہ شدہ قوم کی ایک اور نشانی بحر مردار ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ زمین خشک اور آباد تھی۔ جب اہل سدوم پہ عذاب نازل ہوا تو شدید زلزلے کی وجہ سے یہ زمین تقریباً 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے چلے گئے۔ یہ لوگ ہم جنسی جیسی بری قباحت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس غیر طبعی فعل کو اللہ کریم نے ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اس سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر طبعی فعل میں مبتلا بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ باقی لوگ اس ماحول کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ رکوع نمبر 9 کا خلاصہ۔ قوم لوط کی اکثریت مالدار تھے۔ یہ لوگ اپنے پاس موجود نعمتوں کو اپنا زور بازو قرار دیتے اور انتہائی متکبر تھے۔ شہوت پرستی کے انتہا ہم جنسی کی بد فعلی میں مبتلا تھے، اور وہ غیر طبعی فعل جو عالمین میں سے پہلے کسی نے کیا وہ کرتے تھے۔ اس قوم کی طرف لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ آپ کے انتھک محنت کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب آپ نے توحید پہ زور دیا تو لوگ آپ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھنے لگے اور طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ قانون ربی کے مطابق جب کسی معاشرے میں برائی ایک حد سے بڑھتی ہے تو وہ معاشرہ مٹا دیا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ اس ماحول کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ یہ قوم بھی عذاب کا شکار ہوئی اور پتھروں کی بچھاڑ سے ہلاک ہونے والے ان کی بستیاں آج بھی نمونہ عبرت ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج ہمارا معاشرہ قوم لوط والے فعل میں مبتلا تو نہیں، اور اگر ہے تو انجام بھی قوم لوط جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔